والفرقان الحميد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. منگو دعا و شالا انجدا نصیب منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے. جدوں موت آوے سانوں، جدوں موت آوے سونا قریب ہووے. منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے. جدوں موت آوے سانوں، جدوں موت آوے سانوں، سونا قریب ہووے. منگو دعا و شالا کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا تاواں. کی پوچھے دیو میرے تو سونے دیا تاواں. او جنوں خیر پا دے سونا، جنوں خیر پا دے سونا، نہ کدی غریب ہووے. منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہو.
منگو دعا و شہادہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اودی ذات و صفات کے اندر اوندا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے اللہ رب العزت کی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار مہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری کے نال کو رہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج تو میرا موضوع سخن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث تو انشاءاللہ العزیز ثبوت انشاءاللہ العزیز پیش کرن دی ساتھ حاصل کروں گا اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک کا صدقہ خالق کائنات میں حق سچ بیان کر کے سن سارے سنا کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور غلامی دے اندر مزید اپنے سینیاں نو مدینہ بناؤں دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ایک ایسی بڑی سعادت ہے کہ جڑے چھوٹے مقدر والے دے نصیب تے نہیں ہو سکتے بڑا کو خوش قسمت ہوئے کہ اللہ انہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن دی اور ذکر سنن دی اور ذکر سنان دی سعادت عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے حبیب اساں تواڈے سامنے پہلے جڑے انبیاء کرام نے انہاں دا ذکر کرنے ہاں پہلے نبیاں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنے ہاں تواڈے کول پہلے نبیاں دا اساں ذکر کرنے ہاں سونیا کس واسطے اس واسطے کہ تاکہ تواڈے دل اطہر نو سکون اور راحت نصیب ہو جائے تواڈے دل اطہر نو سکون آ جائے تواڈے دل مقدس نو اطمینان نصیب ہو جائے اللہ فرمایا کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک فرمایا سونیا اساں تواڈے سامنے پہلے نبیاں دے قصے بیان کرنے ہاں اساں تواڈے سامنے پہلے نبیاں دا تذکرہ کرنے ہاں آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک اساں سارے نبیاں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنے ہاں وجہ صرف اور صرف ہے کہ سونیا جدوں تواڈے سامنے پہلے نبیاں دا ذکر کیتا جائے گا انہاں دیاں مشکلات بیان کیتیاں جان گیاں انہاں دیاں پریشانیاں بیان کیتیاں جان گیاں اللہ دی توحید اور انہاں دی رسالت واسطے جڑیاں انہاں تکلیفاں اٹھائیاں جدوں تواڈے سامنے بیان کیتیاں جان گیاں تے سونیا تواڈے دل نو سکون ہو جائے گا تواڈے دل نو جڑا اطمینان ہو جائے گا کہ صرف میں محمد مصطفیٰ دے اوتے ہی آزمائشاں نہیں آ رہیاں بلکہ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ نے سارے نبیاں دے اوتے آزمائشاں نازل فرمائیاں نے خدا دی عزت دی قسم ہے اپنے دلوں نو متوجہ کر کے میرے بزرگ اور نوجوان بچے بیٹھے ہو اللہ دی عزت دی قسم ہے قرآن کی اس آیہ کریمہ تو ایک نقطہ ثابت ہویا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی نے اولا کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کے دل اطہر واسطے میرے نبی کے دل واسطے باعث اطمینان میں
باعث سکون ہے، باعث راحت ہے. یار جدو پہلے نبیوں کا ذکر مصطفیٰ کریم واسطے اگر دل واسطے راحت کا باعث ہو جائے، سکون کا باعث ہو جائے، تو خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کا ذکر کرنا، میرے نبی کے میلاد کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کے آمد کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا عالم ارواح کے وچ موجودگی کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا اماں آمینہ کے شکم اطہر کے وچ تشریف لیاؤں کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا حضرت اماں حلیمہ کے گھر تشریف لے جان کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کے بچپن کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کے لڑکپن کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کی جوانی کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کے 40 سالہ تو بعد اعلان نبوت فرمان کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا چاندوں دو ٹکڑے کرن دا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا سورج نو واپس پلٹاؤں کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا ابو جہل کے ہاتھوں وچ کنکریاں نو کلمہ پڑھاؤں کا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا حضرت قتادہ دی نکلی ہوئی اکھ نو اپنا آب لا کے دوبارہ ٹھیک کرن دا ذکر کرنا، میرے مصطفیٰ کا صحابہ کی تلواراں ٹوٹ جان، میرے مصطفیٰ لکڑی دیا وہ 2 سوٹیاں کا کر کے جدو فرمان جاؤ چلے جو میدان چے صحابہ میدان چے جان جو سوٹیاں جڑیاں نے تلواراں بن جان، انہاں دا ذکر کرنا اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے دل آواز سے اطمینان دا باعث ہے، ساڈے دل آواز سے اے سکون دا باعث بن جاتا. سبحان اللہ. اگر پہلے نبیوں کا ذکر کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام واسطے قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام واسطے اطمینان دا باعث ہے، راحت دا باعث ہے، سکون دا باعث ہے، اطمینان قلبی دا باعث ہے. جیڑا نبیوں دا نبی ہو سبحان اللہ بولنا یار اے بول کے جو تسی بولو گے نا یقین کرو میرا کوئی فائدہ نہیں، میرے صرف یہی فائدہ ہے کہ میرے گل پتہ لگتا ہے کہ گل تمہیں سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ کہو کہ تاڑے نام دا وہ درخت، یہ حدیث رسول ہے صحیح مسلم دے اندر میرا آقا فرماتے تاڑے نام دا وہ درخت اللہ جنت چ لا دیندا ہے کہ 5000 سال تیز رفتار گھوڑا اگر وہ جناب دوڑدا رہے کنا 5000 سال وہ تیز رفتار گھوڑا دوڑدا رہے تے وہ جنت دا درخت جڑا اللہ دا ذکر کرن سبحان اللہ کہن دی وجہ تو اللہ بندے دے نام دا جنت لاوندا ہے نا. فرمایا اننے عرصے دے وچ بھی وہ تیز رفتار گھوڑا سفر پورا نہیں کر سکتا، اللہ درخت اتنا وسیع لا دیندا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ تہاڈا فائدہ ہو جائے. اصل میں کہ آج بندہ آوندا تے جمعہ پڑھن واسطے تو سبحان اللہ کہے گا کہ یا اللہ تو پا کے گھنٹہ بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. جدوں اجتماع مکمل ہوئے رب فرمائے ہو بندیا تو میرے پاک کہندا رہے میرے گھر وچ بیٹھ کے. اور اے جڑے ہوندے نا سخی لجپال ہوندے نے انہاں دے کوئی دروازے تے ویسے ہی چل کے چلا جائے نا کہ وہ بندے آندے نے یار دروازے تے چل کے آ گیا وے ہن گل جڑی بھی تو کرے گا اسی تیری مناں گے. تے بندہ جدوں رب دے گھر وچ چل کے آ جائے اونوں آ کے سونیا تو پا کے اللہ کہے گا اجتماع ختم ہون دی دیر ہے جدوں تو مسجد تو باہر جاویں گا اسی تینوں گناہاں تو معاف فرما دیواں گے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر جڑا ہوئے دلاں واسطے اطمینان ہے. اگر پہلے نبیوں کا ذکر مصطفیٰ واسطے اطمینان کا باعث ہے تو ساڈے آقا مولا کا ذکر ساڈے واسطے اتنا کوئی اطمینان کا باعث ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مولا سارے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاڑے ذوق دے اوتے میں تقریر کرنی ہے. اگر تاڑا ذوق ہوئے گا تو انشاءاللہ بیان ایسا ہوئے گا کہ تاڑے دلاں وچ کوئی شکوک و شبہات جڑے نو ختم ہو جان گے کہ میرے مصطفیٰ دا ذکر اللہ دی عزت دی قسم میلاد دی صورت وچ ہوے، سیرت نبوی دی صورت وچ ہوے، کلاں دا ختم ہوے سا ذکر مصطفیٰ دا کرنے ہاں، چلیسویں دا ختم ہوے سے ذکر مصطفیٰ دا کرنے ہاں. سانو رب کو خوشی عطا فرمائے ذکر مصطفیٰ دا کرنے ہاں. وجہ کیجئے وجہ اے وے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ زمین و چنا تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے. کملی والے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہجاں تمہارے لیے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ساڑھے واسطے اطمینان کا باعث ہے. اور یہ قرآن تو ثابت ہے. میں قرآن کی آیت پیش کر چکی ہوں. ان جنہاں میلاد ہے نا نبی پاک علیہ السلام تو وہ کہ نبی پاک علیہ السلام دے بچپن کا ذکر کیتا جاوے، حضور دی آمد دا ذکر کیتا جاوے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کسے بھی صحابی نو کوئی شے عطا فرما دینا.
حضور دی صحابت دا ذکر کیتا جاوے، حضور دی ازواج دا ذکر کیتا جاوے، مصطفیٰ کریم دی شادی دا ذکر کیتا جاوے، نبی پاک دے آباء و اجداد دا ذکر کیتا جاوے، اینوں میلاد آکھیا جاندا ہے۔ اور اے میلاد جڑا وے اللہ نے قرآن وچ بھی بیان کیتا ہے۔ صرف تیرے تے میرے نبی لجپال دا میلاد قرآن چ نہیں بیان ہویا، اللہ نے اپنے پہلے نبیاں دا ذکر انہاں دا میلاد بھی قرآن چ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، محبت نہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی جی کو بابا حضرات کرام ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلام حضرت جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام تو لے کے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ دے جتنے بھی برگزیدہ پیغمبر آئے، اللہ رب العالمین نے انہاں دی شانہ بیان کی تھیا، لیکن جدو تیرے تے میرے نبی لجپال آقا دی واری آئی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ایک آیت میں تو آیت بلکہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اللہ نے جتنی قرآن دی آیات خالق کائنات میں پیارے حبیب کی شان میں انہوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش آپ کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں شتا متا تیزے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ نے انہاں دے میلاد دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ میں آپ سے کرنا چاہنا قرآن دے وچ تیرے تے میرے نبی لجپال دا ذکر بھی ہے، لیکن حضرت آدم دے میلاد دا ذکر اللہ نے ایک جگہ تے نہیں دو جگہ تے نہیں خالق کائنات میں ایک قرآن کی متعدد آیتاں اللہ رب العالمین نے جناب آدم دا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر کر دیا، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس میرے رب العالمین نے فرمایا سونیا یاد کرو اسا آدم علیہ السلام نے ایک جناب کھڑک دی ہوئی مٹی تو تخلیق فرمایا، اسا آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی، جب آدم دا وجود مسعود بنا دیتا رب العالمین نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، فرمایا میرے فرشتے ہو جب آدم دا وجود بن جائے فرمایا آدم نے سجدہ کر لے، اللہ دے سارے فرشتے آدم نے سجدہ کیتا ہے، اللہ نے ایک سجدے کا حکم بیان کیتا، میں نقطہ عرض کرتا جاوا، اللہ نے ایک سجدے کا فرشتیاں نے حکم بیان کیتا، لیکن فرشتیاں نے دو سجدے کیتے نے، یا رب العالمین فرشتیاں دو سجدے کیوں کیتے؟ علماء بیان کرتے ہیں جدوں فرشتیاں
فرشتیاں دو سجدے کیتے اللہ رب العالمین نے انہاں فرشتیاں نے فرمایا اے میرے ملائکہ تسو سجدے ایک دا حکم دیتا لیکن دو کیوں کیتے نے فرشتے عرض کرتے نے حضرت جبریل فرشتیاں دی نمائندگی کر کے علامہ اسماعیل حقی فرماتے نے حضرت جبریل بول کے آخر نے یا رب العالمین ایک سجدہ تیرے حکم کی وجہ تو کیتا یا اللہ دوسرا سجدہ تیرا شکر ادا کرن واسطے اسا کیتا وے او ملائکہ دے جدو دو سجدے ادا کیتے نے اللہ نو یاد اتنی کو پسند آئی ہے خالق کائنات نے فرمایا قیامت تک جدو بھی نمازی نماز پڑھن گے قیام ایک مرتبہ ایک رکعت وچ کرن گے فاتحہ ایک دفعہ پڑھن گے فرمایا رکوع ایک رکعت ایک دفعہ کرن گے لیکن سجدے دو کرن گے تاکہ قیامت تک دنیا میں پتہ چل جائے اور تیرا محبت آدم کی وجہ تو دو سجدے فرشتے کر دیں گے اللہ انہاں دیا عطاواں نو باقی رکھدا انہوں کی عذابہ باقی رکھے جاتی ہیں آدم علیہ السلام لو دو سجدے ہوئے اور حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اور حضرت امام نبوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ایک سامنے آدم ایک نشانہ سی لیکن سجدہ اللہ نے محمد مصطفیٰ سے اس نور پاک نو کروایا آدم کی پیشانی کے بچ اللہ نے نور مصطفیٰ نو نتیجت فرمایا آدم کی پیشانی بچ میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا سی اللہ نے بہانہ آدم کا بنایا لیکن سجدہ محمد مصطفیٰ سے اس پاک نور کو کروایا تاکہ پتہ چل جائے اور یہ آدم علیہ السلام نے جدو بعد وچوں آدم علیہ السلام جنت مہمان بن گئے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فرشتے جاتے ہوئے آدم علیہ السلام کہتے ہوئے اور فرشتوں میرے پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہو وجہ سے بیان کرو فرشتے کہتے ہوئے یا آدم اسا تواڈے پیچھے اس وجہ تو رہنے ہاں کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تاکہ پیشانی مقدس وچ نور مصطفیٰ رکھے ہے تاکہ پیشانی وچ محمد مصطفیٰ کا اور نور پاک رکھے ہے اسا حضرت محمد مصطفیٰ کو سلام عقیدت پیش کرنے واسطے اسا پیچھے پیچھے ہونے حضرت آدم نے کائنات کے رب کی بارگاہ عرض کی ہے میرے مالک ایک نور مصطفیٰ میری پیشانی دے وچ رکھ دے تاکہ فرشتے سامنے آ کے مینوں سلام پیش کرن میں انہاں دے سلام دا جواب دیوا اللہ دی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے ایک نور کی برکت ہے آدم علیہ السلام نو اللہ نے عزت عطا فرمائی آدم جدھر بھی جاندے ہوئے فرشتے سلام کرتے رہے اور وجہ کی یہ وجہ اے وے کہ آدم بھی سلام دے لائق دے لیکن آدم نو عزت ملی ہے تو فقط محمد مصطفیٰ دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہاں دی تخلیق کا ذکر اپنے قرآن میں کیتا ہے اللہ نے انہاں کے خلافت کا ذکر قرآن میں کیتا ہے جو ہے آدم دی تخلیق کا ذکر اگر قرآن دے وچ موجود ہوئے اگر کوئی بندہ چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں اگر میلاد کہاں لکھا ہے اور دسو کہ پورے قرآن دے وچ اللہ نے جنہاں نبیوں کے میلاد اور تذکرہ کیتا ہے انہاں کے اوپر آج تک تینوں کوئی اعتراض ہے جواب آئے گا نہیں قرآن کا حصہ ہے تو میں کیا پھر جیدہ کلمہ پڑھنا ہے وہ جیدیاں تو جناب جیدے نہ تھے تینوں ایمان کی دولت نصیب ہوئی وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ جیدے سجدے تینوں ایمان کی دولت نصیب ہوئی وہ تا کلمہ پڑھ کے پھر بھی وہ دے متعلق کچھ ہے انہا ذکر قرآن دے وچ کتے لکھے اللہ کی عزت کی قسم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگوں قرآن تو نہیں نہ بدلا جائے گا حضرت آخر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے آؤ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام 21 سپارے کے اندر
موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، انہوں کی ولادت کا ذکر، انہوں کی رضاعت کا ذکر، انہوں کے تدبیر کا ذکر اللہ نے قرآن کے وچ بیان فرمایا ہے۔ ذوق نے تاکاز کے کہو گا سبحان اللہ۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنہاں کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کے اندر متعدد آیتاں حضرت موسیٰ کے ذکر دے وچ اللہ بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے میلاد کی واری آئی، حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیا، اللہ فرماتا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ اساں تواڈے تے دوبارہ احسان کیتا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر اللہ قرآن دے وچ کیویں کیتا؟ جس وقت فرعون چار چفیریوں کو پتہ چل گیا میری حکومت ختم ہو جائے گی، ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جنہاں میری حکومت ختم کر دے گا، انہیں جناب لوکاں دے گھراں دے وچ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوندے نے انہاں دے بیٹیاں نوں قتل کروا دیندا ہے، ہزاراں بچے انہیں ذبح کروا دیتے، لیکن رب جڑا ہوئے او کائنات دا سب تو بڑا حکیم ہے، اللہ بڑا غیور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر تیرے مقابلے دے وچ میں موسیٰ نہ لے کے آوا، موسیٰ دا رب کون آتے گا؟ اللہ فرمایا ایسی حکمت اپنائی جائے گی اور موسیٰ پیغمبر میرا کھوے گا، لیکن تیرے گھر وچ اودی پرورش بھی کراواں گا، انہوں جوان بھی کراواں گا، پھر اودی زبان وچوں اپنی توحید کا پیغام کائنات وچ پھیلاواں گا۔ حضرت جناب موسیٰ دی والدہ ماجدہ آپ فرماندیاں نے، حضرت عباس اس حدیث پاک کی تفسیر آپ نقل فرماندے نے، حضرت عباس کہندے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب جناب موسیٰ دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آیا، آپ دی ماں حضرت جناب موسیٰ دی ماں پریشان ہو گیا، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا حضرت موسیٰ دی ماں دے اور جسم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے پیٹ وچ کوئی بچہ پرورش پا رہا ہے، وقت گزرتا گیا اور کڑیاں آئیاں حضرت موسیٰ دی ماں جدو موسیٰ علیہ السلام نو جنم دین دی واری آئی، جنم دین دا ٹائم آیا، حضرت موسیٰ دی اماں پریشان ہو گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو، جلا رب اس بچے نو ادا ملاد کروا سکتا ہے، اس بچے نو بچا بھی سکتا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ دی ماں پریشان ہو گیا کہ میرا بچہ ذبح کر دیتا جائے گا، میرا بچہ قتل کر دیتا جائے گا، لیکن اللہ بڑا جناب غیور ہے۔ خالق کائنات نے انہاں دے دل دے وچ ایک اپنی طرفوں اللہ الہام فرمایا، فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، یہ بچہ جدوں تیرے گھر وچ آوے اس وقت بچے نو دودھ پلاوی، جدوں تیرے دل دے وچ کوئی خوف پیدا ہوئے لیکن اس بچے نو ایک صندوق وچ رکھ دے، انہوں دریائے نیل دے سپورٹ کر دی، اس چوبٹ ماہ دا امتحان شروع ہونے والے جدو 3 مہینے حضرت موسیٰ دی اماں نے اپنے شہزادے نو دودھ پلایا، اور جدو 3 مہینے گزرے نے حضرت موسیٰ دی ماں دے دل وچ خوف پیدا ہویا کہ فرعون دے سپاہی نہ آ جان، کہ میرا بچہ پھڑیا نہ جاوے، کہ بچہ قتل نہ کر دیتا جاوے۔ آپ نے ایک صندوق بنایا، صندوق بنا کے انہیں جناب موسیٰ نے رکھیا، اپنی بیٹی موسیٰ کی بہن انہوں نے فرمایا بیٹا اے بچہ لے جا، اپنا ویر لے جا، انہوں دریائے نیل دے سپرد کر دے۔ وہ پہن کہندی ہے اماں پڑیا جنم منتا بعد پڑیا وقتاں تو بعد اللہ بیٹا عطا کیتا ہے، انہوں دریا دے سپرد کیوں بھی کہندی ہے؟ آپ دی ماں کہندی ہے بیٹا کائنات دے رب دی کوئی حکمت ہے،
اللہ بھی یہ کوئی چاندہ ہے جب دین والا یہ کوئی چاندہ ہوئے پھر تو میں کی کر سکنی آدھا رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اے موسیٰ دی ماں اے تیرا پتر عزت دے نال شانہ دے نال دوبارہ میں تینوں عطا کر دے گا میں قرآن پڑھ رہا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے جدو دریائے نیل دے سپرد کیتا گیا اور جناب صندوق چلتا چلتا اور فرعون دے اس محل دے وچوں اور دے وچ چلا گیا جدو موسیٰ دی بہن لے گیا ایک اس تو بڑی مصیبت ہے دشمن دے گھر میرے بھائی چلا گیا ہے آپ کی ہمشیرہ پریشان ہوئی دوڑ دی اپنی اماں دے کول آئی ہے اپنی اماں اگر دریائے نیل کتنے غور لے جاندہ پھر تے کوئی مسئلہ نہیں لیکن فرعون دے محل وچ جڑی شاخ جاندی پئی ہے جڑی نہر جا رہی ہے او دے وچ میرے بھائی دا صندوق چلا گیا ہے آپ کی اماں پریشان ضرور ہوئی لیکن پھر آکھیا او کائنات یا ربا میں تیرے سپرد کیتا ہے سونیا میرے بیٹے دی حفاظت تو کر دی ہے اور جب اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فرمایا جب کوئی ارادہ کر لو پھر اللہ کے بھروسہ کرو اللہ اپنی ذات بھروسہ کرنے والے نال پیار کرتا ہے جناب موسیٰ کا تبوک جناب اور چلتا چلتا جدا فرعون دے دربار وچ آ گیا اور فرعون اپنی زوجہ دے نال اپنے محل دی سیر پیا کردا ہے جدوں صندوق لے گیا اور صندوق نوں پھڑیا گیا اور دے وچوں جناب حضرت موسیٰ دا اور چمکدا ہویا چہرہ جدوں فرعون نے لے گیا پریشان ہو گیا آندا وے اے وہی بچہ نہ ہوے لیکن آپ دی زوجہ آسیہ نے جدہ لے گیا اور نے آکھیا فرعون یہ بچہ نہیں ہے اساں بے اولاد پتہ نہیں سان اولاد اسی طرح نصیب ہونی ہے پریشان لگو اس بچے نو پروان چڑھا لیا انہوں پال لیا اور فرعون کی بیوی جدہ جناب موسیٰ نو اج کر کے دیکھیا اسے وقت وہ کے دل چ محبت پیدا ہوئی اللہ قرآن جو ذکر کیتا فرمایا وَأَلْخَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي اور فرعون کی بیوی نے جدو سب نالوں پہلے محبت کا اظہار کیتا اللہ نے ایسے وجہ تو انہوں ایمان دی دولت عطا سبحان اللہ جناب موسیٰ کو کہا ہے کہ نا تو سوال پیدا ہویا کہ بچہ تو دودھ پینے والا ہے بچے کو دودھ کون پلائے اعلان ہو گیا آپ کیا چڑیاں ماما نے جنہاں دے گھر بچے نے جنہاں ماما نو اللہ نے ایک دوتی نعمت عطا فرمائی ہے فرعون دے بادشاہ دے محل دے وچ آؤ جڑا ساڈے اس بچے نو دودھ پلائے گا اسی انہوں وظیفہ بھی دیواں گے تنخواہ بھی دیواں گے انہوں جناب مراعات ملن گیا وزیراں دیاں بیویاں وزیراں دیاں بچیاں بڑے بڑے مشیراں دیاں بچیاں اپنے آپ کو پیش کر کے فرعون دے محل وچ آ گیا اساں دودھ پلاواں گے کیونکہ جدوں انہاں دا بچہ پالا گے خزانے کا رخ ساٹھے وال ہو جائے گا اتنا میں نکتے کی گل کرنا چاہتا لوگ کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ تو پہلے اور جڑیاں جناب بنو سات قبیلے دیا عورتاں میرے مصطفیٰ نو آ کے دیکھ دیا سر جدو سن دیا سر کہ اے بچہ یتیم پیدا ہوا ہے انہاں کے والد گرامی جناب عبداللہ اور دنیا پہ انتقال کر چکے ہیں اور جناب دائیاں چھوڑ کے چڑیاں جاندیاں سر میں کہا نا اینج نہیں ہو سکتا اللہ دی عزت کی قسم ہے میرا رب دسنا چاہتا ہے اور جنی دیر تک حلیمہ سعدیہ نو اللہ نے نہیں بھیجیا میرے مصطفیٰ نے کسے ول نکاح کر کے
دیکھیا ہی نہیں. میرے کملی والے دے چہرے تو پردہ بیبیاں ہٹا دیا سر, لیکن میرے آقا دیا اکھا بند دیا سر. اللہ دی عزت کی قسم ہے جدوں حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ دے دربار وچ پہنچیا, جناب آمنہ دے کول حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچیا. خدا دی عزت کی قسم ہے رخ تو پردہ ہٹایا, رخ تو پردہ سرکایا, میرے مصطفیٰ نے حلیمہ کا چہرہ دیکھا. میرے مصطفیٰ مسکرا پہ, میرے مصطفیٰ نے مسکران کی برکت نال حلیمہ کہہ دیا نے اللہ دی عزت کی قسم ہے جس ٹائم محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے میرے والے دیکھا, اس وقت میرا دل چاہتا سی کائنات دی جتنی بھی دولت ہے اس بچے کے قدمہ چلے چھاون کر دے گا. اس بچے ورگا کوئی کائنات میں رب نے بنایا ہی کوئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو دائیاں ہوتی ہیں تو پلان کی کوشش کرتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں کہتے بولو آپ بچے کا مبارک پیچھے کر لیتے, دائیاں کوشش کرتی ہیں لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جناب رخ اپنا دے لیندے نے. یہ گل جدوں ویکھی نا گل چلتی چلتی جناب موسیٰ دی ہمشیرہ بھی اس محل دے وچ سی, سارا منظر ویکھیا تے فرعون آندی ہے اگر ایک مشورہ دے گا میرا مشورہ مان لو گا. فرعون کی بیوی کے سامنے آ گیا, اگر مشورہ دے گا مان لو گے. انہیں آ کے بول بیٹی کی آنی ہے, انہیں آگا اگر ایک ایسی عورت کا منو پتا ہے وہ دودھ پلاوے گی تو بچہ دودھ ضرور پی لے گا. باجی کا کوئی سبحان اللہ, وہ دودھ پلاوے گی تو بچہ دودھ ضرور پی لے گا. انہیں آگا تینوں کیا میں کرنتی ہے, انہیں آگا میرا دل چاہتا ہے, میرا دل گواہی دینا ہے وہ عورت دودھ پلائے گی بچہ دودھ ضرور پیوے گا. ہزاروں کی تعداد وچ عورتاں دودھ پلانے کی کوشش کی تھی. جناب موسیٰ نے اپنا رخ پھیر لیا, لیکن جدوں ہمسائے حضرت جناب موسیٰ دی ہمشیرہ جا کے اپنی ماں نو لے کے آئی, موسیٰ دی امی نو لے کے آئی. جناب موسیٰ دی والدہ ماجدہ نے جدوں فرعون کے محل وچ انج کر کے قدم رکھیا نا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اکھا مبارکہ کھولیا اور انتظار کرتے ہوئے اور ہم کہتے ہیں اماں تیرا مبارک ہوئے جدوں تو اللہ دے پیارے لو اللہ دے بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوئے رب دا قدرت کا نظام دیکھ آج مینوں دودھ پلاوے گی, نالے دودھ بھی پلاوے گی, نالے لاڈ بھی لٹاوے گی, نالے وظیفہ بھی پاوے گی. ماں نے جدو آ کے دودھ پلایا نا جناب موسیٰ نے ماں نو پہچانیا, دودھ پیتا دودھ لوش کر لیا. ایسے قرآن کے نقطے تو جو اللہ دی عزت کی قسم ہے ایک نقطہ ملتا ہے. اگر جناب موسیٰ بچپن میں ہون جناب موسیٰ نے پتا ہے الا عورتاں دا دودھ میں نہیں پینا, میں دودھ پینا ہے یا اپنی ماں دا دودھ پینا ہے. کہ خدا دی عزت کی قسم ہے جناب موسیٰ نے لیکن تیرے تے میرے نبی جمال آقا محمد مصطفیٰ آپ جانتے سر پاوے ہزاراں دی تعداد وچ دائیاں آندیاں رہن کوشش کردیاں رہن, لیکن محمد جانتے ہیں حلیمہ جتنی دیر تک تشریف نہیں لے کے آئے گی. محمد عربی نے اسے لوگ پسند ہی نہیں کیتا کہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے کے آئی. خدا کی عزت کی قسم میرے آقا حلیمہ والویندے نے حلیمہ مصطفیٰ والویندیاں نے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بی بی اذا فالت دنیا کو انتقال کر چکی ہے. حلیمہ کہندیاں نے میں ادھے کولوں کچھ لین واسطے نہیں آئی بلکہ میں تے چاہنی کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی والا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو آیا نا دودھ پلایا کہ خدا کی عزت کی قسم میں گل کرنا چاہنا ملاد موسیٰ کا ذکر ہو گیا ہے. حالانکہ میرے آقا کا میں ذکر نہیں کیتا. جناب موسیٰ کا ملاد ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضا کا ذکر
انہاں دے دودھ پلاؤن دا ذکر یہ جتنا واقعہ میں بیان کیتا ہوئے یہ جناب قرآن کے وچ موجود ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھو. اساں چونکہ قرآن پڑھتے نہیں نا, جدو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے اس جامع ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. سمجھن آ گیا ہے, میرا موضوع یہ نہیں, لیکن ایک قاری صاحب سن نا انہوں کا کسی طرح تعلق بن گیا, کسی طرح انہوں کی یاری ہو گئی. اور نمازی نماز پڑھتے ہو نا تے کوئی نمازی ہوتا جنہاں بڑی محبت والا ہو, مقتدی سارے ہوتے ہیں, لیکن کوئی مسلح رسول کا اتنا بہت حیا کرتا ہے وہ علماء کے نام جنہاں نا قربت ہو جاتی ہے. کوئی قاری صاحب کے نام بندے کا بڑا کلوز تعلق بن گیا. انہیں آگے قاری صاحب تاری میں دعوت کرنا چاہوں. کی کرنا چاہوں؟ اپنے گھر میں بلا کے انہوں نے روٹی پکائی تے نال ازماؤن واسطے کچھ پیسے اس روٹی دی چنگیر دے وچ چھاپی دے وچ رکھ کے وہ جناب روٹی پیش کی تھی تے آکھیا قاری صاحب تسی کھانا کھاؤ تے میں جڑا تھوڑی دیر تو بعد آ جاواں گا تاکہ تسی چکیا جے نا تسی مہمان دے ساڈے تسلی کے نال کھانا تناول فرماؤ. قاری صاحب کھانا کھا لیا. وہ جناب ویکھیا کہ پیسے وچ اس برتناں دے وچ پیسے موجود نے. اس عالم دین نے وہ پیسے اٹھا کے ایک جگہ تے رکھ دیتے. وہ جناب جدوں برتن واپس گئے نا اس جناب بندے دی زوجہ محترمہ او دی بیوی آندی ہے میں تینوں نہیں سی آکھدی تو نے میرا بڑا جرانہ ہے, میرا بڑا تعلق ہے, میری بڑی محبت ہے, وہ دین دے وارث نے, میں تینوں آکھیا نہیں سی یہ کوئی جانی نہیں ہوتی. یہ آج دنیا تے جنوں پیسہ لگ جائے وہ اپنا جناب ہیرا پیری تو باز نہیں ہوتا. ویکھیا ہی تیرے استاد نے اور تیرے یار نے پیسے چکلے میں اور جناب جڑی محبت بڑی قریب سی بندے نے جناب اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیتا. میں قرآن کی گل کرنا چاہتا, وہ بندہ پیچھے ہٹتا جناب اتنا کو پیچھے ہٹ گیا کتنے سالوں بعد کتنے اشارہ کر ملاقات ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اسپیشل گفتگو کوئی نہیں, ملاقات کوئی نہیں. قاری صاحب بھی آتے سر بندے لو پتہ نہیں کی ہویا, وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا وہ آ کے کہتا استاد جی میں گل کرنا چاہتا تھا چلا مائنڈ نہ کریا جی. آکھیا بول بیٹا کی بولنا چاہتا ہے؟ انہیں آکھیا استاد جی تسا محسوس کیتا ہوئے گا پہلے میری ملاقات میں عزت ہوندی سی, احترام ہوندا سی, شفقت ہوندی سی, ادب ہوندا سی, لیکن ہن میں پیچھے ہٹ گیا. آکھیا میں محسوس کیتا ہے. آکھیا پوچھو گے نہیں وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا مینوں ضرورت نہیں, اللہ بہتر جاندا ہے. اور جنہاں دے نال رب ہوے انہاں نوں پریشانیاں دی لوڑ کوئی نہیں, پاویں پوری دنیا مخالف ہو جائے. جڑا محمد عربی کا غلام ہوندا ہے اور دنیا نوں راضی نہیں کردا وہ اپنے آقا مولا نوں راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے لیکن محسوس کیتا ہے, لیکن میری غلطی کوئی نہیں, میں تو پریشان ہوگا. انہیں آکھیا نہیں استاد جی پھر بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہے. انہیں آکھیا اچھا. انہیں آکھیا استاد جی میں چاہنا ہوا کہ ایک دفعہ پھر تسی میرے گھر تشریف لے کے آؤ تو میں کھانا پکاواں. جو جناب پھر کھانا پکایا انہیں کہا استاد جی اوتھے گل کران گے, اوتھے جڑی وجہ جڑی علت ہے نا جڑا ریزن بنیا ہے ساڈی محبت مخالفت دے وچ استاد جی اور ریزن اسے گھر وچ انہاں برتناں دے وچ دوبارہ کھانا تانوں پیش کر کے اوتھے بیان کراں گا. اور قاری صاحب عالم دین کہندے نے بیٹا کوئی گل نہیں. انہاں دعوت کیتی ہے جگہ تے بیٹھ کے گفتگو ہوئی, کھانا کھا لیا. کھانا کھان تو بعد کہندا ہے میری بیوی تے پہلے مینوں تانے مارتی ہوندی سی کہ تیرا یار کوئی نہیں, یہ عالم دین سمجھ کے ادب تے احترام کرنا ہے. اور ویکھیا ہی پیسے ایسا رکھے سن, وہ پیسے قاری صاحب انہاں برتنا وچ نہیں پائے. میں تے اپنی گھر والی دے سامنے بھی بڑی شرمندگی محسوس کرنا وا, اودیاں گلاں تے تانے سننا وا. ایک سال گزر گیا وے. آپ نے فرمایا اپنے گھر وچ جا کے ساری چیزاں نوں تلاش کے کردا. انہیں آکھیا جی کتے پیسے نظر نہیں آئے. انہیں آکھیا اے کوئی افسوس ہے اج ایک سال گزر گیا وے, ایک سال گزر گیا لیکن تینوں پیسے نہیں ملے. انہیں آکھیا قاری صاحب پیسے حیل کیتے ہوئے اور جاتے نے انہاں دی گھر دی الماری دے وچوں اللہ دا قرآن چوک کے لے کے آندے وے, قرآن چوک کے لے کے آئے. اج کر کے قرآن کھولیا تے پیسے وچ گئے سن, پیسے پھڑ کے آکھیا جی اپنے پیسے لے لو, لیکن ایک گل مینوں پتہ
پتہ چل گیا کہ گھر میں سارا کچھ ہوتا رہا, گھر میں فنکشن بھی ہوتے رہے, لیکن سال گزر گیا ہے, اس گھر میں نہ قرآن کھلیا ہے نہ قرآن پڑھیا گیا ہے. اگر قرآن پڑھیا جاتا تو پیسہ بھی مل جاتا, غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی. آج قرآن سارے گھراں وچ الماریاں وچ پیا ہے. جدوں شادی کا موقع ہوئے, ادھر جناب جدوں مہندی کا موقع ہوئے, ناچ گانا ڈانس کرن تو بعد وہ ساری شریعت دیاں خلاف ورزیاں کرن تو بعد جدوں بیٹی دی رخصتی دا وقت ہوندا ہے, ادھر قرآن پڑھ کے ادھر جناب سایہ قرآن کر کے بیٹی نوں رخصت کیتا جاندا ہے. میں کیا قرآن بچیاں رخصت کرن واسطے سایہ پڑھن واسطے وقت نہیں آیا, بلکہ قرآن آیا ہے کہ مہندی دی رات ہوئے قرآن کے عمل کیتا جاوے, برات کا دن ہوئے قرآن کے عمل کیتا جاوے, ولیمے کا تہوار ہوئے قرآن کے عمل کیتا جاوے. اور جدوں قرآن اساں اپنی رسماں واسطے رکھیا ہے, پھر قرآن فائدہ نہیں دے رہا, قرآن کا فیض ساڈے نصیباں چ نہیں, بے برکتیاں بھی تھا نے اور گھراں دیاں پریشانیاں بھی تھا نے. علامہ اقبال نے کہا سی کہ وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے, تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کا فیض بند ہو گیا. آج بھی وقت ہے اللہ کا قرآن پڑھے, اپنے بچوں پر قرآن کا فوکس کرے. خدا کی عزت کی قسم عقیدہ اہل سنت بھی قرآن سے جگمگاتا نظر آئے گا, اور مصطفیٰ کا میلاد بھی قرآن سے جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا چھوڑے تو ہم تیرے, حضور سے وفا کرو, حضور کی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں. جرا مولوی اس ممبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ کی عزت کی گل نہیں نہ کر سکتا, اور ریڑھی جا کے لا لے ممبر تے لائق نہیں. ممبر تے لائق وہی ہے جرا مصطفیٰ کی عزت دا چوکیدار ہوئے, جرا مصطفیٰ کی نموز دا چوکیدار ہوئے, جرا مصطفیٰ کے دین دا صحیح معنی دے وچ خادم ہوئے. دنیا رسمیت رس جائے آکھے کہ قبر دے وچ بھی جانا ہے, اور تے مصطفیٰ نے تشریف لے کے آنی ہے کہ آقا دے سامنے تیرا چہرہ بھی کھاوا گا. اور جدوں اے دنیا دیا رسم و رواجات ہٹ کے انہاں ممبراں دے اوتے اللہ دا قرآن مصطفیٰ کے نظام دی ترقی دی جائے گی, پھر وقت دور نہیں کہ ہر گھر وچوں مصطفیٰ کے دیوانے پیدا ہون گے, ہر گھر وچوں مصطفیٰ کے عزت کے چوکیدار پیدا ہون گے. اساں تائیں کہنے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گے. لہذا یہ سبق جمعہ دا اپنے گھر میں جاؤ تے قرآن کو الماریاں تو کٹ کے خدا مطالعہ کرو. قرآن کے ایک آیت بھی پڑھو نا, کہ قرآن بھی تھاڑے گھر میں جو پیا نسخہ ہے, انقلابی کتاب ہے, اس قرآن کو سینے نہ لا کے جنہوں بچہ سویرے پڑھ کے پھر سکول جائے گا نا, وہ جنہوں تعلیم حاصل کرے گا وہ جناب اور لال میں کالے کی تعلیم دے ہوتے ہی کمپرومائز نہیں کرے گا, بلکہ آگے گا کہ چاہے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے افراق بھی پھریا, انہیں جناب یونپ بھی پھریا, لیکن پھر دنیا کا پیغام دیتا. وہ دنیا والیوں میں سارا کچھ پڑھ کے آ گیا, لیکن نتیجہ یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے. قرآن پڑھو, قرآن سینے نہ لاؤ, اپنے بچے نے قرآن کے اوپر فوکس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.